ناظرین محترم السلام علیکم۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں، انکل شرما، انڈیا سے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کا پرنٹ بھیجا ہے، مختلف پرنٹس بھیجے ہیں اپنے ہاتھ کے، اور ہم نے ان سے اجازت لی ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ ویڈیو بنائیں، تو انہوں نے اجازت دی ہے۔ اس حوالے سے یہ ہاتھ کی ریڈنگ کا اسٹارٹ ہے۔ یہ ہاتھ کا بیک سائڈ ہے، جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ کی تقریباً انگلیوں کا جھکاؤ زحل کی انگلی کی طرف ہے، اور انگوٹھا جو نظر آ رہا ہے وہ مضبوط انگوٹھا ہے جو ہاتھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انگلیاں ہتھیلی سے چھوٹی ہیں، یعنی ہاتھ کی بنسبت انگلیاں چھوٹی ہیں۔ انگشت شہادت جو پہلی انگلی مشتری فنگر کہلاتی ہے، جوپیٹر فنگر جو ہے وہ سورج کی انگلی سے چھوٹی ہے سائز میں، اور سب کا رخ جو ہے وہ زحل کی انگلی کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کا حامل ہے، جس کا یہ ہاتھ ہے، وہ ایک رازدارانہ فطرت کا حامل ہے، اور بہت سی چیزوں کو راز میں رکھنے کا قائل ہے۔ باتوں کو اس طرح کھول کے بیان نہیں کرتا لوگوں سے جس طرح بیان کرنا چاہیے، یعنی یہ وہ شخصیت ہے جو راز کو راز رکھنا جانتی ہے، اور انتہائی محتاط طبیعت کی حامل ہوتا ہے۔ ذہنی طور پہ مضبوط اور چست ہوتا ہے، سنجیدہ اور کمزور ہوتا ہے۔ دوست بہت کم بناتے ہیں اس طرح کے لوگ، اور عزیز دوست رشتہ دار کے کوئی بھی راز افشا نہیں کرتے، یعنی کوئی بھی راز کھولتے نہیں، اور ان کی گفتار میں، بات چیت میں سلیقہ اور متعامل مزاجی، یعنی تحمل سے بات کرنے کے عادی ہیں۔ مضبوط انگوٹھا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حامل مضبوط شخصیت کا حامل ہے، اور کوئی بھی بات اس وقت تک مانتا نہیں ہے جب تک اسے دلیل سے اس کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ یہ ہاتھ کا ابتدائی تعارف ہے۔ انگوٹھے جو ناخن ہیں، جو چوکور ہیں، وہ مثبت سوچ اور مثبت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ انکل شرما کا ہاتھ ہے ہمارے سامنے۔ یہ اس کا دایاں رائٹ ہینڈ ہے، اور ہم اس کا بغور سے جائزہ لیتے ہیں تو انگوٹھے اور پہلی انگلی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ یہ بہت زیادہ فاصلہ ایک فیاض فطرت کو شو کرتا ہے، اور یہ ایسا آدمی ہے جو کہ لوگوں کو نوازنا چاہتا ہے، نوازتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہتھیلی چوکور ہے، یعنی عملی ہاتھ ہے۔ یہ ایک عملی ہاتھ ہے، اور عملی ہاتھ کے جو حاملین ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر شعبۂ زندگی میں نظر آتے ہیں، اور ایسے ہاتھ معمار ہوتے ہیں، دستکار ہوتے ہیں، کاشتکار ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، کاروباری حضرات بھی ہوتے ہیں، کھلاڑی بھی ہوتے ہیں۔ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو دولت سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اور دولت کے انبار جمع کرنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے والا ہاتھ ہے، بدنظمی اور انتشار کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ جو انگلیاں ہیں وہ ایک تیز دماغ کو شو کرتی ہیں، جیسے ہی یعنی کہ ایک حاضر دماغ انسان کو شو کرتی ہیں۔ پہلی انگلی اور دوسری انگلی کے درمیان فاصلہ کم ہے، اسی طرح آخری انگلی اور شمس والی انگلی کے درمیان بھی فاصلہ کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ فاصلہ زیادہ ہوتا تو یہ شخصیت خودسر ہوتی، یعنی ضدی طبیعت ہوتی، لیکن کیونکہ فاصلہ کم ہے تو یہ لوگوں کے پیچھے چلنا، لوگوں کی تابعداری کرنا، لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ان کو اچھا لگتا ہے، اور یہ فاصلہ کم ہے تو آپ ان کے معاملات میں دخیل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ فاصلہ ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا تو یہ شخص
ایسا شخص ہوتا جو کسی کو بھی اپنے معاملے میں دخل انداز ہونے کی اجازت نہ دیتا. تو یقیناً انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے اپنے ہاتھ پہ ویڈیو بنانے کی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہاتھ ان کا شو کر رہا ہے کہ یہ دوسروں کو محدود آزادی دیتے ہیں اپنے حوالے سے. ہاتھ پر کچھ لکیریں نظر آ رہی ہیں، ان کا جو کنسرن ہے اس حوالے سے ہم یقیناً بات کریں گے اس پر. ہاتھ کی تمام نچلی پوریں دیکھیں گوشتدار ہیں اور بڑی ہیں، جو ایک خوش خوراک شخص کی نشاندہی کرتے ہیں. اگر کھانے میں ان کو جو پسند ہو اور وہ سامنے آ جائے تو یہ بے تحاشا کھاتے ہیں. اس کے علاوہ بظاہر دیکھنے میں دل اور دماغ کی لکیریں واضح ہیں، زندگی کی لکیر واضح نہیں ہے اور چھوٹی ہوئی ہے. اس کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں. السلام علیکم. ہم انکر شرما کے ہاتھ پر بات کر رہے ہیں ان کی اجازت سے، اور ہم ان کے ہاتھ کو پبلکلی ڈسکس کر رہے ہیں. میرے دوست ہیں، ہمارے کرم فرما ہیں انڈیا سے. تو اگر یہ کوئی ہمارا پاکستانی دوست یہ کہے کہ جی انڈیا کے فرد کا کیوں ہاتھ آپ نے بنایا، تو بھائی آپ بھی اپنے ہاتھ کی ریڈنگ مجھے بھیج سکتے ہیں. آپ کی اجازت سے ہم آپ کے ہاتھ پر بھی ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہاتھ کو تو آپ کو کچھ اہم چیزیں میں بتاتا ہوں. تو یہ ہے کہ یہ حصہ مشتری کا ابھار کہلاتا ہے. اس ابھار پر آپ کو ایک کراس نما نشان نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ہارٹ لائن ہے. ہارٹ لائن ایڑی میڑی ہے. یہاں پر ایک آئی لینڈ بھی بن رہا ہے اس کے، اور اس کے آخر میں بھی ایک آئی لینڈ بن رہا ہے. اور یہاں سے ایک لکیر جا رہی ہے جو تعلق کی لکیر کی طرف رخ کر رہی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ایک اور اہم چیز کہ ہارٹ لائن اور برین لائن کے درمیان بھی ایک کراس کی علامت ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں برین لائن کی طرف. تو برین لائن کا آغاز ہو رہا ہے لائف لائن کے ساتھ، اور اس کے شروع میں دو جزیرے آپ کو نظر ہیں، دو آئی لینڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں بنتے ہوئے. اس کے بعد یہ زنجیر دار اپنے آغاز کرتی ہے. اس کا رخ بھی مختلف طرف ہے، اس سے شاخیں نکلتی ہیں، اور آگے آ کے یہ جو برین لائن ہے وہ واضح طور پہ دو شاخوں کی طرف تقسیم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ایک فیٹ لائن ہے، قسمت کی لکیر جسے ہم کہتے ہیں. یہ اپنا آغاز اچھی طرح کر رہی ہے، اس میں سے کچھ شاخیں بھی نکل رہی ہیں، اور یہ کنٹینیو چلتی ہوئی بغیر رکے یہ اپنا اختتام کر رہی ہے اس مقام پر جسے زحل کی انگلی کہتے ہیں، یعنی اپنے کریکٹ مقام کی طرف جا کر یہ اختتام کر رہی ہے. اور یہ کہیں سے بھی ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن اس میں سے مزید شاخیں نکلتی ہیں. چوتھی اہم ترین لکیر وہ ہے لائف لائن، یعنی زندگی کی لکیر. زندگی کی لکیر کے حوالے سے میں یہ کہنا ضرور سمجھتا ہوں، خاص طور پہ انکو شرما کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تاکہ وہ اس کو سنیں اور اس کو سمجھیں. ماضی میں کیونکہ یہ وہ علم ہے، دس شناسی یا مانوسی ایک وہ علم ہے جس میں ہندو پنڈتوں نے بھی بڑا کام کیا. اور بینم جی جو ہے اس میں مشہور معروف شخصیت ہے، انہوں نے اس لکیر کا نام ہی جیون ریکھا رکھ دیا ہے، یعنی کہ زندگی کی لکیر رکھ دیا ہے. اور لوگ اس لکیر کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات اپنی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. اب اس کا نام رکھا گیا ہے. اور عمر کی لکیر یا زندگی کی لکیر یا جیون ریکھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لکیر اگر کہیں سے شکستہ ہے، کہیں سے ٹوٹ جاتی ہے، ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ زندگی ختم ہو گئی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس طرح سمجھنا کم علمی ہے. اور
وہ لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ دراصل یہ نہ تو زندگی کی لکیر ہے اور نہ ہی عمر کی لکیر ہے، بلکہ یہ لکیر انسانی جسم میں اس طاقت و قوت کی آئینہ دار ہے جس کی وجہ سے زندگی روا ہے۔ چونکہ یہ لکیر زندگی سے متعلق معاملات پر بحث کرتی ہے اور اسی وجہ سے ہندو پنڈتوں نے اس کا نام جیون ریکھا ہے۔ اور یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی کی لکیر کی وجہ سے انسان میں جینے کی کتنی خواہش ہے، جسمانی طاقت کتنی ہے، قوت کتنی ہے، اور ہمیں یہ معلومات فراہم کرتی ہے کہ اس لکیر کے حامل کے جسم میں بیماریوں کے خلاف کتنی قوت مدافعت ہے۔ اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں، کہ میں نالج کے لیے تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو جیون ریکھا سمجھ کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس لکیر کو کہیں سے کٹا پھٹا دیکھ کر آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ اگر کہیں سے شکستہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا جیون کم ہے اور ہماری زندگی جو ہے جلد ہی ختم ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر سپورٹنگ لائنز کی کثرت ہے۔ یہاں سے مریخ کے وہاں سے ایک سپورٹنگ لائن آ رہی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس طرف بہت سارے مربع یعنی ایک چوکور نشانات ہیں جو کہ اس جیون ریکھا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سپورٹنگ لائن اس طرف سے بھی آ رہی ہے جو جیون ریکھا کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ساری سپورٹنگ لائن ہے۔ اب ہم ان کا باری باری مشاہدہ کریں گے کہ یہ ایکچوئل ہے کیا، اور کیوں لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو ہم اس پر مستقل گفتگو کرتے رہیں گے۔